نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ الحج آیت 74 سے 78 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے. واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے احکام کی ترسیل کے لیے، پیغاموں کو بھیجنے کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی. وہ سمیع اور بصیر ہے، جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو. کون ہے؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو. مجھے اور آپ کو مخاطب کیا جا رہا ہے. رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو. اسی سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم کو فلاح نصیب ہو. اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے. کس کو؟ جی ہاں، جو کہے یا ایھا الذین آمنو. واقعی شور ہم ہی سے کہا جا رہا ہے. اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی. قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر. اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر. رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر. پس نماز قائم کرو، پھر وہی بات، زکوٰۃ دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ. اللہ سے تعلق مضبوط کر لو. وہ ہے تمہارا مولا، بہت ہی اچھا ہے وہ مولا اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار. انسانوں کے سہارے مت ڈھونڈو، انسانوں پہ ڈپینڈ نہ کرو، اس سے مانگو. ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی یہ شکوہ کیسے ہے نا، وما قدر اللہ حق قدرہ. انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی، اس کے مقام کو ہی نہیں جانا، اس کی طرف سے آنے والی برکات کا پتہ ہی نہیں. اگر پتہ چل جائے تو سب کچھ چھوڑ کر صرف اس کے بن جائیں، سب کچھ چھوڑ کر صرف اس کا پیغام پہنچانے میں لگ جائیں، کیونکہ اس سے اچھا کام ہی کوئی نہیں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. پھر ہو نہیں سکتا کہ کسی کے دھکے کی آپ کو ضرورت پڑے، کوئی آپ کو آ کے کہے کہ دیکھو اللہ کا پیغام پہنچاؤ. نہیں، آپ تو خود پہنچائیں گے. کافر جب اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے تو یہ اس کی طرف سے بے قدری ہوتی ہے، لیکن مومن جب اپنی ذمہ داری کو چھوڑتا ہے، جس کام کے لیے اللہ نے چنا ہے، اس کو جس کے لیے اس نے تمہیں مسلمان پیدا کیا، جب وہ اس کام کو چھوڑتا ہے تو اہل ایمان کی طرف سے پھر یہ ناقدری ہوتی ہے. اگر ہم اللہ کی قدر پہچان لیں تو اس کے دین کے خادم بننے میں ہمیں کوئی بھی جھجک رہ جائے. اس سب کچھ اس وجہ سے کہ پہچانا نہیں اس کو، پایا ہی نہیں اس کو. اسی لیے 2 دفعہ ارکعوا واسجدوا واعبدوا وافعلوا الخیر، اور پھر اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ. ہمیں وہ کچھ بھی پیدا کر سکتا تھا، کہیں بھی بھیج سکتا تھا، کسی اور کام میں لگا سکتا تھا. اگر اس نے ہمیں یہ سب سنوا دیا اور ہمیں چن لیا، پھر بھی ناقدری کریں گے اس کی، پھر بھی اس کی قدر نہیں پہچانیں گے. اتنا کچھ اس نے ہمیں دیا اور پھر بھی ہم ناقدری کر رہے ہیں. پوری پکچر کلیئر ہو رہی ہے، پوری میتھڈالوجی دی جا رہی ہے آپ کو کہ کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے. پھر بھی نہ کریں یہ جان کر تو ہم کیا کر رہے ہیں. جاہدوا فی اللہ، دیکھیے فی اللہ آیا ہے، جاہدوا فی اللہ، یہاں فی سبیل بھی ہٹا دیا گیا. اتنا ڈائریکٹ میسج ہے، جاہدوا فی اللہ. بس فنا فی اللہ ہی ہو کر یہ کام ہو سکتا ہے، کسی اور انسان کے لیے نہیں ہو سکتا. کوئی اور غرض شامل ہو تو اس کا حق ادا نہیں ہوتا. جاہدوا فی اللہ حق جہادی،
سوچئے، اس پر غور کیجئے کہ آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں، اللہ کے پیغام کو کس طرح سپریڈ کر سکتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو کس طرح اللہ سے جوڑ سکتے ہیں کہ وہ اس تباہی سے بچ جائے۔ پھر سنیے، ان آیات کا مرکزی نقطہ جاہدوا فی اللہ حق جہادہ ہی ہے۔ جہاد سخت محنت اور کوشش کرنے کو کہتے ہیں۔ جہاد کئی قسم کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے ہی نفس کے ساتھ یعنی خود سے کام کروانا، اپنی اصلاح کرنا، اپنے اندر اچھی عادات لانا اور اپنی برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا۔ اس کے بعد اپنے قریب ترین لوگوں کے اندر خیر کو عام کرنا، اور پھر اس دائرے کا وسیع ہوتے ہوتے دور تک جانا، یعنی وسیع پیمانے پر خیر اور بھلائی کو دوسرے لوگوں میں عام کرنا اور ہر اس رکاوٹ کو دور کرنا جو اللہ کے راستے میں حائل ہو، خواہ وہ اپنے نفس کی ہو یا کسی دوست رشتہ دار کی ہو یا کسی دشمن کی طرف سے ہو۔ یعنی جہاد دراصل اس کوشش کا نام ہے جو آپ کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے۔ جاہدوا فی اللہ، اللہ میں یعنی اللہ تک پہنچنے میں، اللہ کی رضا حاصل کرنے میں، اللہ کا حق دینے میں، کیونکہ ما قدر اللہ حق قدری ہی کی بات کو اپنے سے دور کرنے میں کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جو اللہ کی قدر کرنے والے ہیں، اور پھر اس میں اپنے جتنے بھی ممکن وسائل ہیں ان کا استعمال۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو جہاد کا لفظی معنی اٹ موسٹ اسٹرگل، کنٹینیو اسٹرگل، سخت محنت، جہد مسلسل، بڑے پیمانے پہ کی جانے والی کوشش۔ کس کام میں؟ فی اللہ، اللہ میں، یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنے میں۔ یعنی آپ صراط مستقیم پہ چلنا شروع ہوئے، اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب کیا مشکل ہے کہ آپ چلنا چاہتے ہیں مگر کچھ رکاوٹیں ہیں۔ سب سے پہلی اور بڑی رکاوٹ خود انسان کے اندر سے آتی، ود ان یور سیلف رکاوٹ ہوتی کہ آپ کو دل ہی نہیں چاہتا، آپ خواہشات میں گرے ہوئے ہیں، آپ کے اندر سستی چھائی ہوئی ہے، آپ بزدل ہیں، آپ اس کی امپورٹنس کو ریئلائز ہی نہیں کر رہے۔ تو پہلی رکاوٹ اندر کی رکاوٹ۔ اچھا، اس سے قابو پایا تو وہ بڑا دشمن ساتھ ہے، شیطان رکاوٹ۔ تھوڑا اس سے قابو پایا تو انسان رکاوٹ ہے، کچھ دوست ہیں، کچھ دشمن ہیں۔ کچھ آگے بڑھے تو کچھ لوگ توپ تلوار لے کے آگے۔ اب چاہے آپ ذاتی حیثیت میں آگے بڑھیں یا اللہ کے دین کو پھیلانے میں، ایک ہے اپنی ذات پہ دین کو نافذ کرنا اور ایک ہے باہر کی دنیا میں دین کو پھیلانا، دوسروں کو دین سے روشناس کرانا، کیونکہ فی اللہ ہے نا، فی سبیل اللہ مراد ہے۔ اب آپ خود تو اچھے کام کرنے لگے، آپ کا جی چاہتا ہے آپ کے بہن بھائی بھی کریں، آپ کے ہمسائے بھی کریں، آپ کے دوست بھی کریں، رشتہ دار بھی کریں اور ساری دنیا کے لوگ کریں۔ اچھا، اب پھر رکاوٹیں آنے لگی۔ جو ہی آپ نے دوسروں کو بتانا شروع کیا تب کیا ہوا؟ کوئی مذاق اڑا رہا ہے، کوئی استہزاء کر رہا ہے، کوئی کانٹے بکھیر رہا ہے، کوئی آپ کو گھر سے نکالنے پہ تلا ہوا ہے، اور کرتے کرتے حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ لوگ آپ کے خلاف صف بندی کر کے لڑنے بھی آ جاتے ہیں، تو آپ کو قتال بھی کرنا پڑے گا وہاں۔ تو وہ جہاد جو نفس سے شروع ہوا، جو اندر سے شروع ہوا، اور جو اپنی اصلاح کے لیے شروع ہوا، اور جو معاشرے کی اصلاح کے لیے شروع ہوا، اور جو اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے شروع ہوا، جاہدہم بہ جہادن کبیرہ پہ جب آپ عمل کرنے لگے تو کیا ہوا؟ بہت سی رکاوٹیں آئیں۔ تو جہاد کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے راستے میں آنے والی ساری رکاوٹوں کو ہٹاتے جانا، سب ہٹاتے جانا۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے چاہیے کہ آپ کو ساتھ بہت سے ٹولز چاہیے، ایمان کی قوت چاہیے، وسائل چاہیے، اندر کی پختگی بھی چاہیے، صبر اور استقامت بھی چاہیے، اور بیرونی طریقے سے بھی آپ کو بہت سے مددگار چاہیے۔ اسی لیے کبھی تو آپ زبان سے جہاد کرتے ہیں جس کو جہاد باللسان کہا جاتا ہے، کبھی آپ بالجوارح اپنے ہاتھ پاؤں سے کرتے ہیں، کبھی آپ قلم سے کرتے ہیں، کبھی آپ تلوار سے کرتے ہیں۔ تو یہ وسائل جہاد ہے۔ ٹھیک ہے، تو کچھ ہے اقسام جہاد اور کچھ ہے وسائل جہاد۔ افسوس کی بات یہ کہ ہمارے ہاں جہاد کا لفظ صرف آخری درجے کی سٹرگل جو دین کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کی صورت میں کی جاتی، صرف اس کو جہاد سمجھ لیا گیا اور باقی سارے جہاد سے منہ موڑ کے بیٹھ گئے۔ تو جہاد کی ابتدا اور آغاز تو یہاں سے ہوگی، اندر سے ہوگی، اندر کی صفائی میں۔ اور وہ جو ابھی تزکیہ کی بات ہوئی تھی کہ اندر کے دشمن سے اور خود، کیونکہ سب سے بدترین معبود زمین پر کون ہے جو پوجا جاتا ہے؟
خود انسان کا اپنا نفس. ہم باہر کے طاغوتوں سے تو لڑنا چاہتے ہیں، باہر کے طاغوتوں سے لڑنا چاہتے ہیں، لیکن جو اپنے اندر کا طاغوت ہے اس کا تو مقابلہ ہی نہیں کبھی کیا. اس کی تو ہر بات ماننے کو تیار ہے، اس کی تو ہر بات کے آگے سر جھکایا ہوا ہم نے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے کہ کچھ مثالوں سے ہم سمجھیں گے کہ حق کا جہادی ہی کیا ہوتا ہے. دو طرح کا جہاد ہوگا نا، ایک اندر کی اصلاح کے لیے اور ایک باہر کی اصلاح کے لیے. باہر کی جب اصلاح کا کام آپ شروع کریں گے تو پھر آپ کو اور طرح کی مشکلات ہوں گی، اندر کی اصلاح کریں گے تو اور طرح کی مشکلات ہوں گی. بہرحال مشکلات ضرور ہوں گی، رکاوٹیں آئیں گی. ان رکاوٹوں کو ہٹانا جہاد ہے، چاہے اس کے لیے آپ کو ہاتھ استعمال کرنا پڑے، زبان کرنی پڑے، تلوار کرنی پڑے، مال لگانا پڑے، کوئی سکلز ہوں آپ کے پاس، واٹ ایور. ٹھیک ہے، اسی لیے وہ قسمیں بتاتے رہے، جہاد بالقلم، جہاد باللسان، جہاد بالجوارح، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. تو وسائل ہیں بیسیکلی. تو اب جب میں لفظ بولوں گی نا حق کا جہادی ہی، تو آپ دو پہلوؤں پہ سوچیں گے، اصلاح نفس اور اصلاح معاشرہ. ان دو کے لیے کہ خود بھی اللہ کے راستے پہ چلیں، اللہ کی رضا تک پہنچیں، اور ساری دنیا کو اللہ کا بنائیں، اللہ سے جوڑیں. ٹھیک ہے، ان دو کاموں کے لیے آپ کو جد و جہد چاہیے اور اسٹرگل چاہیے. تو اب آپ کو یہ اسٹرگل اس وقت تک فائدہ مند نہیں جب تک آپ اس کا حق ادا نہیں کرتے، حق کا جہاد ہی نہیں کرتے. حق کا جہاد ہی کے لیے پھر کیا شرائط ہیں، پھر کیسے کام کرنا ہوگا، کیا کرنا ہوگا. آئیے ایک چھوٹا سا لیسن دیکھتے ہیں. صبح کو وہ سو کر اٹھا تو کمرے میں چڑیا کا انڈا ٹوٹا ہوا پڑا تھا. یہ گوریا کا انڈا تھا جس نے چھت کی لکڑی میں گوشہ پا کر وہاں اپنا گھونسلہ بنا رکھا تھا. اس گھونسلے کی وجہ سے کمرے میں ہر وقت چڑیوں کا شور رہتا، تنکے گرتے. آدمی نے فرش پہ ٹوٹا ہوا انڈا دیکھا تو اس نے گھونسلہ اجاڑ کے پھینک دیا. کبھی آپ نے بھی کیا ہوگا ایسا؟ جب آپ کو چڑیا بہت تنگ کرتی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ گھونسلے نکال کے پھینک دیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ اگلے دن پھر وہی چوچو کا شور. چڑیاں دوبارہ چھت کی لکڑی میں تنکے جمع کر رہی تھی. شاید اجڑے ہوئے گھونسلے کو دوبارہ بنایا دیکھنے کے جذبے نے ان کے اندر عمل کا شوق اور بڑھا دیا تھا. کہتے ہیں نا، برگ گرتی ہے اگر 100 بار گرے. اب کیا ہوا؟ دوسرا گھونسلہ انہوں نے اس سے بھی کم مدت میں بنا لیا جتنا انہوں نے پہلے گھونسلے میں مدت لگائی تھی. چڑیوں کی اس جسارت پہ اس کو غصہ آیا، اس نے دوبارہ گھونسلہ اجاڑ پھینکا. وہ سمجھتا تھا کہ چڑیوں پر اس نے فتح پا لی، چڑیا ہی تو ہیں. مگر اگلے دن پھر گھونسلے کا مسئلہ اس کے سر پہ تھا. چڑیوں نے جب دیکھا کہ بنا بنایا گھونسلہ اجاڑ دیا گیا، انڈے توڑے جا چکے، انہوں نے رونے یا فریاد کرنے میں کوئی وقت ضائع نہیں کیا. چڑیوں نے رونے اور فریاد کرنے میں کوئی وقت ضائع نہیں کیا. انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ باہر جا کر دوسری چڑیوں کو ڈھونڈیں، ان کے ساتھ متحدہ محاذ بنا کے گھر پہ حملہ کریں. اس کے برعکس خاموشی سے باہر نکل گئی، ایک ایک تنکا لا کے دوبارہ گھونسلہ بنانا شروع کر دیا. اب یہی روزانہ کا قصہ ہو گیا. چڑیا روزانہ گھونسلہ بناتی، آدمی روزانہ اجاڑتا. اس طرح ایک مہینہ گزر گیا. اس دوران کتنی چڑیوں کی محنت ضائع ہوئی، ان کے چنے ہوئے تنکے بیکار ہوئے، مگر چڑیاں ان چیزوں سے بے پرواہ ہو کر اپنا کام کیے جا رہی تھیں. آدمی کی نفرت کا جواب، گھونسلہ توڑنے والے کی نفرت کا جواب، چڑیوں کے پاس صرف خاموش عمل تھا. آدمی کی تخریب کا مقابلہ ہر بار وہ نئی تعمیر سے کرتی تھی. چڑیوں کا دشمن طاقتور تھا، مگر طاقتور دشمن کا توڑ لگاتار عمل میں تھا، جہد مسلسل میں تھا، سخت محنت میں تھا. آخر نفرت پر خاموش عمل غالب آیا. چڑیوں کی مسلسل تعمیر نے آدمی کی مسلسل تخریب پر فتح پا لی. 1 مہینے کے ناکام مقابلے کے بعد آدمی تھک چکا تھا. اس نے چڑیوں کا گھونسلہ اجاڑنا چھوڑ دیا. اب انہوں نے اپنے گھونسلے کو مکمل کر کے پھر انڈے دیے، اور اب وہ ان کو سینے میں مشغول ہے کہ اپنی اگلی نسل پیدا کرے اور پھر اپنا کام کر کے اڑ جائے. جب یہ چڑیاں اپنے گھونسلے میں جمع ہوتی ہیں تو ان کا چوں چوں کا شور اب بھی کمرے میں گونجتا ہے، مگر اب آدمی کو یہ شور برا نہیں لگتا، کیونکہ چوں چوں کی آواز میں اس کو یہ قیمتی پیغام سنائی دیتا ہے: اپنے دشمن سے نفرت نہ کرو، ہر حال میں تعمیری جد و جہد میں لگے رہو، تم کامیاب ہوگے. یہ میں نے پڑھا ہے، راز حیات مولانا وحید الدین کی کتاب ہے، اس سے چیپٹر ہے محنت. کیونکہ میں مسلسل اس پہ غور کر رہی تھی کہ جہاد سخت محنت کا نام ہے. اس کی کچھ مثالیں تلاش کی جائیں کہ کس طرح کی محنت اور کیسی محنت. یہ ہے حق کا جہادی ہی. حق کا جہادی ہی میں اہم ترین چیز کیا ہے؟ کام کا تسلسل، اور اس وقت تک نہ رکنا جب تک کام ہو نہ جائے.
یا پھر ہم ختم نہ ہو جائیں. یہ ہے حق کا جہادی. تو جب مقصد سامنے ہوتا ہے تو تبھی انسان کام کر سکتا ہے نا. جن لوگوں کی زندگی میں کوئی مقصد نہ ہو وہ حق کا جہادی کیا کریں گے؟ نہ اپنی اصلاح کا کوئی پروگرام ہے، نہ معاشرے کی اصلاح کا کوئی پروگرام ہے. ان کے سویر رات تو پھر صرف سونے کھانے پینے میں ہی گزریں گے. وہ تو ان آیتوں پہ عمل کر ہی نہیں سکتے. یہ ویسے بائی دی وے آپ کے لیے بھی ہیں آیتیں؟ سوچ کے بولیے جی، دلیل دیجئے کہ آپ کے لیے بھی آیتیں ہیں. یا ایسا تو نہیں کہ آپ اسے میرا حکم سمجھ کے لے رہے ہوں. میرا اس میں کچھ بھی نہیں ہے. کیا دلیل ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، آپ آتے ہیں اس میں شامل ہیں. سچی بات مان لیے. یا ایھا الذین آمنو ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر. یہ تو روٹین کے کام ہے، کرنے ہی ہیں. اس کے بغیر تو مسلمان ہی نہیں. نماز بھی پڑھنی، رکوع بھی کرنا ہے، سجدہ بھی کرنا ہے، عبادت، خیر خیرات، صدقہ سب ٹھیک ہے. کچھ لوگ اتنا کر کے بیٹھ جاتے ہیں ہم نیک بن گئے. ہمارے یہاں نیک بندے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو کیا کرے؟ رکوع، سجدہ، عبادت، صدقہ خیرات اور نیکی کے کچھ کام ظاہری اور بس. نیک ہونے کے لیے اتنا کرنا کافی سمجھا جاتا ہے. جبکہ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ واہ. واہ کا کیا مطلب ہے؟ یہاں ابھی بات ختم نہیں ہوئی. ایکسٹرا کوالیفیکیشن، اعلیٰ درجات پانے والے. وجاہدوا، سخت محنت. پھر دنیا، مال کمانے میں، دنیا بنانے میں. وہ تو کرو گے ہی، دلچسپی ہے تمہیں، دنیا کی محبت تو ڈال دی گئی، وہ تو کرو گے. کیا کرو؟ فی اللہ، اللہ کی رضا میں، اللہ کو پانے کے لیے. کیسی کوشش؟ یہ نہیں کہ دو چار ہاتھ مار کے کہا میں اتنا کام کرتی ہوں مجھے کوئی کرنے نہیں دیتا. وہ گھر والوں کی اتنی رکاوٹیں ہیں، وہ میرے ہسبینڈ تو بالکل ہی پسند نہیں کرتا، وہ میرے رشتے دار اور خاندان تو بالکل اس کو انہوں تو آؤٹ کر دیا. تو ہمیشہ پہ کیا یاد رکھنا ہے آپ کو؟ چڑیوں کا گھونسلہ. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، گرتی ہے اگر برق تو 100 بار گرے. ہم نے بھی قسم کھائی ہوئی کہ کام کر کے چھوڑنا ہے. سارے چیلنج قبول ہیں، یہ رستہ نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ اسی کے رستے سے تو آگے جنت ملے گی. یہی تو اللہ تک پہنچنے کا رستہ ہے. اس رستے کو چھوڑ دیں؟ کیسے چھوڑ دیں؟ یعنی جہاد اصل میں کیا ہے؟ اللہ تک پہنچنے کی سٹرگل. فی اللہ کہا گیا نا. اور اپنے ساتھ دوسروں کو اس لیے لے کے چلنا کہ اکیلے نہیں چل سکتے. یہ رستہ بڑا کٹھن ہے، بڑا طویل ہے، خطرناک ہے. اس میں درندے بھی ہیں، گھاٹیاں بھی ہیں، وادیاں بھی ہیں. وہ لانگ مارچ یاد کر لینا جو چائنا کے انقلاب کا تھا. جب ریولوشن آیا تھا، کمیونسٹ ریولوشن کے وقت، ماؤ زیتونگ اور اس کے ساتھیوں نے کتنے دریا پار کیے اور کتنی وادیاں اور کتنے پتہ نہیں کہاں کہاں اور کتنے لوگ رستے میں ختم ہوئے اور کیسے کیسے انہوں نے اپنی منزل پائی اور اپنا وہ پورا مشن مکمل کیا اور پورا ریولوشن آ گیا چائنا میں، پورے سسٹم میں تبدیلی کر ڈالی. تو حق کا جہادی ہی اسی کو کہتے ہیں کہ جب تک منزل آ نہ جائے چلتے رہنا، چلتے رہنا. آدھا کام تو کام نہیں ہوتا، اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ آدھا کر کے چھوڑ دیں پھر کیا ہوتا ہے؟ واپس زیرو پہ آ جاتے ہیں آپ. جاہدوا فی اللہ، اس سے بڑا مقصد کوئی نہیں ہماری زندگی، کیونکہ اللہ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا نا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنا بندہ بنایا ہے. ہمارے اوپر ایک امتحان ڈالا کہ دیکھو مجھے پہچانتے ہو کہ نہیں، مجھے راضی کرتے ہو کہ نہیں، جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اس کو میرے راستے میں بھی لگاتے ہو کہ نہیں. تو اس میں کیا کرنا ہے؟ جاہدوا فی اللہ حق جہادہ. کیوں؟ ہم کیوں کریں؟ هو اجتباکم، چنے ہوئے لوگ ہو نا. آپ کے ذہن میں یہ ضرور خیال آ سکتا ہے وہ ہمارے سارے رشتے دار تو آرام سے رہتے ہیں، روٹین کی لائف گزارتے ہیں، ہم نے کس مصیبت میں ڈال لیا اپنے آپ کو؟ ہم نے کیا کانٹوں بھری راہ اختیار کر لی؟ کس نے ہمیں مشورہ دیا تھا؟ کس نے بہکایا تھا ہمیں کہ ہم یہاں آپ ہنسے؟ کبھی کبھی تو آپ کا بھی دل چاہتا ہوگا دوسروں کو آرام کی زندگی بسر کرتے دیکھ کے کہ ہم بھی کچھ آرام کرتے. ایک بات یاد رکھیے کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اگر کوئی طرز کھائے بھی نا کہ تم بڑی مصیبت میں ہو، تو یہ مصیبت کا راستہ نہیں، تو انجوائمنٹ کا ہے. کام کر کے جو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ بستر پہ آرام کر کے نہیں ہوتی. سو کے بھی بندہ تھک جاتا ہے، لیٹ کے بھی اکتا جاتا ہے. اور یہ وہ راستہ ہے کہ جس میں ہر روز ایک نئی اچیومنٹ، ایک نئی خوشی اور ایک نیا سکون ملتا ہے انسان کو. اور اس میں طریقہ کون سا اختیار کرنا ہے؟ ملت ابیکم. سب سے بہترین مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس رستے کی مخالفتوں کے مقابلے میں کس کی ہے؟
ابراہیم کی مثال. اور اس کے لیے اتحاد ضروری ہے، اس لیے سب ایک ہو کر یہ اسٹرگل کرو گے تو بات بنے گی، کیونکہ سب کا ٹارگٹ ایک ہی ہے، یہ سب کا وہ جو مقصد ہے اور منزل ایک ہونی چاہیے، سب کا مارچ ایک ہی طرف ہونا چاہیے. ہوا سماکم المسلمین. اور یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ اپنے آپ کو سب فرقہ بندیوں اور گروہ بندیوں سے نکال کے کس پہ لے آئیں؟ صرف مسلمان ہونے پر آپ جم جائیں. جو یہ نہیں کر سکتے وہ پھر اتنے اعلیٰ مقصد کو نہیں پہنچ سکتے. مسلمانوں کے زوال کی وجہ کیا ہے؟ فرقہ واریت. جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ کام نہیں ہو سکتا. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. لیکن اس جد و جہد میں ایسے نہیں مشغول ہونا کہ پھر نمازیں بھول جاؤ اور زکوٰۃ نہ دو، فرائض نہیں چھوڑنے. کیونکہ بعض لوگ اللہ کے راستے میں خوب محنت کرنے لگتے ہیں اور کس سے غافل ہو جاتے ہیں؟ اللہ کے تعلق سے غافل ہو جاتے ہیں، جیسے نماز اور زکوٰۃ وغیرہ. اور اللہ سے مدد نہیں مانگتے، اللہ سے جڑ کے نہیں رہتے. تو وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ بھی ضروری ہے. اور جب تک یہ یقین نہ ہو کہ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، جب تک اس پر پورا بھروسہ نہ ہو تو کام نہیں ہو سکتا. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے، ابن الجوزی نے ان کے بارے میں لکھا ہے، حضرت عمر فرماتے تھے کہ میں کسی آدمی کو دیکھتا ہوں، وہ مجھے پسند آتا ہے، یعنی دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، مگر جب معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی کام نہیں کرتا تو وہ میری نگاہوں سے گر جاتا ہے. یعنی ایک شخص کتنی بھی اچھی پرسنالٹی اس کی، کتنا بھی عقلمند سمجھدار ہو، لیکن جب مجھے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ کام کوئی نہیں کرتا تو میرے دل میں اس کی کوئی وقت نہیں رہتی. محمد بن عاصم کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت عمر جب کسی نوجوان کو دیکھتے، خاص طور پر نوجوان، اور وہ انہیں اچھا معلوم ہوتا تو پوچھتے اس کا کوئی کام ہے؟ کہا جاتا کہ نہیں تو وہ ان کی نگاہ سے گر جاتا. آپ سب سوچیں، قرآن پڑھ کے پھر انسان کچھ نہ کرے تو اگر عمر کی نظروں سے گرتا ہے تو اللہ کی نظر میں اس کا کیا مقام ہوگا؟ سوچئے ذرا. اصل میں بات یہ کہ انسان محنت مشقت سے گھبراتا ہے، اور انسان تو پیدا ہی اس کے لیے کیا گیا. لقد خلقنا الانسان فی کبد. کبد لیور کو کہتے ہیں نا، جگر کو. تو لیور کتنی ہارڈ ورک کرتا ہے، کتنا کام کرتا ہے لیور. 40 فیکٹریوں کا کام کرتا ہے ایک لیور ہمارا. تو انسان کو بھی جب تک لیور کی طرح دن رات کام نہ کرے، جہد مسلسل نہ کرے، تو اپنے ٹارگٹ کو نہیں پہنچ سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا. لعلکم تفلحون کے لیے ضروری ہے. کسی بھی کامیاب انسان کی کامیابی کے پیچھے اگر کوئی راز ہے تو وہ یہی حق جہادی ہی کا ہے، جہد مسلسل کا ہے. جو لوگ کام کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، کبھی کچھ کرنے لگتے ہیں، کبھی کچھ کرنے لگتے ہیں، وہ کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. انگریزی کا ایک شعر کہتا ہے، جس شخص کو دنیا میں بڑا آدمی بننا ہوتا ہے وہ اس وقت کام میں مصروف رہتا ہے جب عام لوگ سو رہے ہوتے ہیں. یعنی صرف کام نہیں بلکہ اس وقت کام جب دوسرے لوگ کام نہیں کر رہے ہوتے. یعنی ایک شخص وہ ہے جو اس وقت کام کرتا ہے جب سب کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو اس وقت بھی کام کرتا ہے جب لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں. تو ان دونوں میں فرق ہے، ایک کام کرتا ہے اور ایک حق کا جہادی ہی کرتا ہے. اب دیکھیں جتنی بھی انکشافات ہوئے ہیں یا نئے نئے دنیا میں ایجادات ہوئی ہیں، ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں شاید وہ کوئی اچانک ہی معجزہ ہو گیا، کیونکہ وہ پیش اس طرح کیے جاتے ہیں نا. نیوٹن باغ میں لیٹا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ وہ سیب گرا تو اس نے گریویٹیشنل لا دریافت کر لی. کیا خیال ہے ایسی کیجولی کہیں ٹہلتا ٹہلتا جا کے لیٹ گیا اور اس نے کوئی بڑی دریافت کر کے باہر آ گیا؟ نہیں. وہ ایک واقعے کو ہم جنرلائز کر لیتے ہیں، اس کا ایک امیج بنا لیتے ہیں کہ شاید ان سب کے ساتھ معجزے ہوئے ہیں اور انہوں نے کچھ دریافتیں کر لی. اس کے پیچھے ایک لمبی تھنکنگ ہوتی ہے، پھر اچانک ایک چیز ان پہ کھل جاتی، کیونکہ دن رات ان کا دماغ اسی میں کام کر رہا ہوتا ہے. ایسے لوگوں کے سامنے پھر وہ تجربات آتے ہیں، نئے راستے ایسے لوگوں کو ملتے ہیں. آرمسٹرانگ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، یہ 30 بہترین خلابازوں میں سے چنے گئے تھے امریکہ کے. ان کے اندر کیا خوبی تھی؟ غیر معمولی مہارت، ذہانت، قوت اور معلومات لینے کی صلاحیت، جنہیں چیزوں سے نتیجے نکالنے کی، چیلنج کو بے خطر قبول کرنا. پھر ان کو شدید قسم کے تربیتی کورس سے گزرنا پڑا، دیر تک گہرے پانی میں رہے تاکہ بے وزنی کی حالت کے عادی بن سکیں. یعنی ان کی ایسی سخت ٹریننگ ہوئی. انہوں نے بے شمار قسم کے ممکن ہنگامی حالات، ایمرجنسیز کا تجربہ کیا، فلکیات، خلا بازی، راکٹ کی پرواز کے کورس پڑھے. انہوں نے خلائی کمپیوٹر، چاند کی طبیعت کا مطالعہ کیا. ان کا 3100 ٹن کا اپالو ایک عظیم دیو معلوم ہوتا تھا. 36 منزلہ عمارت کے برابر اونچا تھا اپالو. اس کے اندر 8 ملین پرزے تھے، 91 انجن تھے،
سب سے اوپر چھوٹی سی مشین کولمبیا تھی جس کے اندر خلابازوں کو بیٹھ کے اپنا سفر کرنا تھا. خلائی مشین نے اوپر بلند ہو کر 2.5 گھنٹے زمین کا چکر لگایا. اس کے بعد اس کی رفتار 403 میل فی منٹ ہو گئی. 3000 میل کی بلندی پہ پہنچ کر کولمبیا الگ ہو گئی. اس مشین کا نیچے کا اوپر تک تمام حصہ پرزوں سے بھرا ہوا تھا. خلابازوں کے بیٹھنے کے لیے صرف اتنی جگہ تھی جتنی ایک ٹیکسی میں ہوتی ہے، صرف اتنی جگہ. بالآخر چاند پہ اترے. وہاں سے 46 پاؤنڈ مٹی لی. انہوں نے چاند کی سطح پر 5 لاکھ پاؤنڈ کے آلات چھوڑے. چاند کی سطح پر انہوں نے دوسری چیزوں کے ساتھ اپنے قدموں کا نشان چھوڑا جو تقریباً 9 ملین سال تک باقی رہے گا. یہ کام ایک طویل عرصے کی سخت محنت کے بعد ہوا، سخت ٹریننگ سے گزرنے کے بعد. ہم محنت نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، اور پھر کیا چاہتے ہیں؟ حق کا جہادی ہی کا تمغہ لگانا. تو یہ خام خیالی ہوگی کہ سخت محنت کے بغیر آپ کچھ کر سکیں. مجھے خود ناسا میں جانے کا اتفاق ہوا. میں نے خلابازوں کے لباس اور ان کے طریقے اور ان کے وہ پوری جو ایکسرسائزز ہوتی ہیں، مجھے بہت کچھ دیکھنے کا اتفاق ہو رہا ہے. یہ حیران کن حد تک سخت قسم کی ایکسرسائزز سے گزرتے ہیں. وہ چاند تک جائیں یا کہیں اور تک جائیں، لیکن جو محنت اور کوشش ہے وہ اپنی جگہ ہے. ہمیں اس وقت اس سے غرض نہیں کہ وہ گئے یا نہیں، لیکن اس سے غرض ہے کہ اگر کوئی یہ اپنا ارادہ ہی کر لیتا ہے کہ مجھے چاند تک جانا ہے تو اس کو بھی سخت محنت چاہیے. اور اگر اس سے آگے کوئی جانا چاہتا ہے چاند سے یعنی جنت تک، تو اس کو پھر کتنی محنت چاہیے، کتنی قربانیوں کی ضرورت ہے، کتنی کوششیں چاہیے. جاہدوا فی اللہ حق جہادی. اب دیکھیے صحابہ کرام کے اندر کیسی تڑپ تھی. ایسا لگتا ہے جیسے ایک آگ لگی ہوئی تھی کہ مجھے کچھ کرنا ہے، جو انہیں کہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتی تھی. جیسے کسی شخص کو آگ لگتی ہے، خدا نخواستہ صاحب نے دیکھا ہوگا، کبھی سنا پڑا ہوگا، جس کو آگ لگتی ہے وہ کھڑا نہیں ہوتا. زیادہ تر مریض پتہ آگ کے کیوں زیادہ جل جاتے ہیں؟ آگ لگتی ہے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی ایک فطری سا ری ایکشن ہوتا ہے کہ آگ لگے تو دوڑتے ہیں، اور دوڑنے سے ہوا بھڑکتی ہے اور آگ اور زیادہ جسم کو جلا دیتی ہے. تو یہ ایک قدرتی سی بات ہے کہ جس شخص کے اندر ایک بے چینی اور ایک آگ لگ جائے کہ مجھے کچھ کرنا ہے، پھر وہ سو نہیں سکتا. اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا راستہ کیسا بتایا؟ حفت الجنت بالمکارہ. جنت گھیر دی گئی ہے، آس پاس سارے راستے اس کے دل کی اور نفس کی ناپسندیدہ، ناگوار، ناخوشگوار چیزوں سے گھرے ہوئے ہیں. آپ کو جب وہ راستہ دکھایا گیا آپ اداس ہو گئے کہ صرف ہمت والے لوگ یہاں تک آئیں گے اور بہت سے راستے میں رہ جائیں گے. بس اس سے آگے نہیں برداشت ہوتا. بہت صبر کر لیا، بہت کوشش کر لی. ماؤ زیتونگ نے ایک دلچسپ کہانی لکھی. وہ ادیب بھی آپ کو معلوم ہوگا، لکھتے لکھاتے بھی ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ پرانے زمانے میں چین کے شمالی علاقے میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا. اس کے مکان کی سمت جنوب کی طرف تھی. بوڑھے آدمی کی مشکل یہ تھی کہ اس کے دروازے کے سامنے 2 اونچے اونچے پہاڑ تھے. پہاڑوں کی وجہ سے سورج کی کرنیں اس کے گھر میں نہیں آتی تھی. ایک دن اس بوڑھے آدمی نے اپنے جوان بیٹوں کو بلایا اور ان سے کہا ہم اس پہاڑ کو کھود کر ہٹائیں تاکہ سورج کی کرنیں ہم پہ آئیں. بوڑھے آدمی کے پڑوسی کو پتا چلا تو اس نے اس پہ ہنسنا شروع کر دیا. اس نے کہا میں جانتا تھا تم ایک بیوقوف آدمی ہو، لیکن مجھے یہ گمان نہ تھا کہ تم اتنے بے عقل ہو گئے ہو. حق کا جہادی کرنے والے عام طور پر بے وقوف سمجھے جاتے ہیں. بوڑھے نے بہت سنجیدگی سے جواب دیا تمہارا کہنا بالکل درست ہے. اگر میں مر گیا تو اس کے بعد اس کو میرے بیٹے کھو دیں گے، اس کے مرنے کے بعد ان کے بیٹے، پھر اس کے مرنے کے بعد ان کے بیٹے. اس طرح کھدائی کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا. تم جانتے ہو کہ پہاڑ آئندہ اور زیادہ بڑا نہیں ہو سکے گا. ہر مزید کھدائی اس کے حجم کو کم کرے گی. اس طرح آج کے دن نہیں تو اگلے دن یعنی آئندہ نسلوں میں سے کسی پر یہ مصیبت ہٹ جائے گی. یعنی اگر میں نہیں اس پہاڑ کو ہٹا ہوا دیکھوں گا تو میرے آئندہ نسلوں میں سے کوئی دیکھ لے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حق کا جہادی ہی اس لیے نہیں کیا جاتا کہ شارٹ ٹرم کچھ ہمارے ٹارگٹس ہیں کہ اتنے لوگ یہ کام کر لیں اور بس ہم اس میں کامیاب ہو گئے اور گئے. نسلوں کے لیے کام کرنا. ایک ہوتے ہیں خود ساز، اپنے لیے کام کرنا، اور ایک ہوتے ہیں تاریخ ساز. تاریخ ساز سے مراد کیا؟ آئندہ نسلوں کے لیے کام کرنے والے. ہم جب کوئی کام شروع کرتے ہیں تو کیا چاہتے ہیں؟ جس سے فوری رزلٹ سامنے آئے، فوری تعریف ملے، فوری طور پر ہمیں کوئی چاہنے لگے، ہمارا نام بلند ہونے لگے، اور وہ کام جس کا فائدہ بے شمار لوگوں کو پہنچے اور صدیوں تک پہنچے، اس کام میں ہمیں نہیں انٹرسٹ ہوتا.
ہم سوچتے ہیں ہمیں کیا حاصل ہوا. تو یہ جو بات تھی نا اس کی کہ میرے بعد میرے بیٹے کے بعد اس کے یہ کیا ہے؟ پلاننگ، لانگ ٹرم پلاننگ. اگلی جنریشن کو ایک ویژن دینا، ایک راہ دینا، ایک ہوپ دینا. ہم سب مایوسی کی باتیں کرتے رہتے ہیں. اخبار اٹھائیں تو مایوسی کی باتیں، کہیں دیکھیں تو بس پریشانی کی باتیں. آئندہ 10 سال میں یہ ہو جائے گا، 15 میں یہ ہو جائے گا، 5 میں یہ ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا، وہ نہیں رہے گا. کوئی بندہ اللہ کا ایسا نہیں کہ جو لوگوں کو کہے، قوم کو کہے کہ بھی کام کرو، اگر تم نے کامیابی نہ پائی تو اگلی نسل تمہاری پالے گی. مایوس ہونے کی نہیں ضرورت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں گزارے اور کس قدر تکلیفوں میں گزارے، اور بالآخر مکہ فتح ہوا. ولیم بلیک کہتا ہے عظیم کام اس وقت ہوتے ہیں جبکہ انسان اور پہاڑ ملتے ہیں. کوئی عظیم کام سڑک پر دھکم دھکا کرنے سے نہیں ہوتا. بڑے کام کے لیے بڑا عمل، بڑا کام بڑا عمل. جاہدہم بہ جہادن کبیرا. ہم کیا سمجھتے ہیں جہادن کبیرا؟ بس میں کچھ تھوڑا سا کام کر لوں اور بس آگے کوئی اور کرے یا نہ کرے میرے لیے کافی ہے. وہ لکھتا ہے کہ پہاڑ کی چڑھائی جیسی محنت کے بغیر کوئی بڑا کام نہیں کیا جا سکتا. اب آپ پہاڑ کی مثال لے لیں تو پھر اس سے کیا پتا چلے گا؟ پہاڑ کی مثال سے کیا پتا چلتا ہے؟ پہاڑ پہ چڑھنے والے کوہ پیماؤں کے حالات اگر آپ کبھی پڑھیں اور دیکھیں کہ جو لوگ چوٹیاں سر کرتے ہیں کتنے ہلکے پھلکے ہوتے ہیں، کتنے محتاط قدم رکھتے ہیں، کتنے ان کو خطرات سامنے ہوتے ہیں. یہ بتا رہی کہ ان کے شوہر جو تھے وہ ماؤنٹینئر تھے، تو انہوں نے دنیا کی بڑی بڑی چوٹیاں سر کی تھیں اور آخری ان کا یہ تھا کہ K2 کو سر کرنا، اور یہ مشکل ترین کام تھا، لیکن پھر اسی میں ان کی ڈیتھ ہو گئی کہ مشکل کاموں کو بطور چیلنج قبول کرتے تھے. تو آپ اگر اس مثال پر غور فرمائیں، ایک طرف چڑیا کی مثال رکھیں سامنے، جب حوصلہ ہارنے لگے ہم تو چڑیا جیسے دل والے ہیں اور چڑیا جیسے ہیں. ویسے بھی لڑکیوں کو چڑیوں سے تشبیہ دی جاتی ہے، چڑیاں کڑیاں کہتے ہیں نا. تو چڑیا بھی بہت کچھ کر سکتی ہے، اور اگر آپ کو پہما ہے تو پھر کیا ہے؟ اگر آپ پہاڑوں کی چوٹیاں سر کرنا چاہتے ہیں تو ان پہ غور کریں کہ کن کن کوالٹیز سے پھر آپ کو متصف ہونا چاہیے. دوبارہ سنیے قرآن اور پھر مزید بات. یقین ہے فنعم المولا ونعم النصیر پر. اس یقین کے بغیر انسان آگے نہیں بڑھ سکتا اس کے کام کے لیے. کیا دل میں آتا ہے ان آیتوں کو سن کے؟ کچھ اندر حرکت نہیں ہوتی آپ کے؟ دل نہیں کانپتا؟ نہیں لرزتا دل؟ نہیں نرم ہوتا؟ ان آیتوں کو سن کے کیا آتا ہے دل میں؟ اس میں بندے اور اللہ کا براہ راست کنیکشن بن رہا ہے. اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ یہ صرف کسی مصلے پہ بیٹھ کے یا کسی بند حجرے میں بیٹھ کے نہیں ہو سکتا. اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ سخت مشقت کی ضرورت ہے. جاہدوا فی اللہ حق جہادہ کی ضرورت ہے. انہوں نے بڑے اچھی طریقہ بتایا کہ دن کو آپ 3 حصوں میں بانٹ لیں. اگر ایک حصہ اس کا آرام بھی فرماتے ہیں تو باقی 2 حصوں کو پھر آدھا آدھا کر لیں. آدھا دنیا کے لیے رکھ لیں، آدھا دین کے کاموں کے لیے رکھ لیں، حق جہادی کے لیے. کیا جا سکتا ہے نا؟ بہترین ٹائم مینجمنٹ، تقسیم اوقات. لیکن ہم کیا چاہتے ہیں؟ تیسرا حصہ آرام کا اور باقی سارا پھر اس میں سے بھی کچھ آرام اور کچھ دنیا کا میلہ جولا اور بس خلاص. اب دیکھیے کہ جب آپ کہتے ہیں نا جاہدوا فی اللہ، تو اللہ کی رضا میں کام کرنا مقصود ہوتا ہے. یعنی اپنے آپ کو تھکانا یا اٹ موسٹ ایفرٹ، اس کی ابتدا یا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اپنی ہی ذات سے پھر ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ اپنے ساتھ نہیں جھگڑ سکتے نا، اپنی ذات کی قربانی نہیں دے سکتے، اپنے جذبات کی قربانی نہیں دے سکتے، اپنے اوقات کی قربانی نہیں دے سکتے، اپنے مال کی قربانی نہیں دے سکتے، تو فی اللہ کا سلسلہ شروع ہی نہیں ہوتا. باہر نہیں آپ نکل سکتے. باہر نیکی عام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آغاز کہاں سے کیا جائے؟ اپنی ذات سے، اپنے گھر سے، اپنے قریب سے، اور پھر اس کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جائے. حق کا جہادی ہی میں اور کیا کرنا ہوگا؟ نیکی کون کر سکتا ہے؟ جو الرٹ مائنڈڈ ہو، جس کے کان آنکھیں کھلی ہو، جو مواقع دیکھ سکتا ہو، جو مواقع استعمال کرنا جانتا ہو، وہی استعمال کر سکتا ہے. جتنی بھی آیات ہے نا، ان کا ایک مرکزی نقطہ ہے
اور وہ بالکل عین وسط میں ہے، سینٹر میں ہے. کچھ حصہ اوپر ہے اور کچھ نیچے، اور وہ درمیانی حصے میں بھی ہے، اور موضوع کے اعتبار سے بھی سب کچھ اس کے یعنی کلائمیکس ہے، وہ سب کچھ اس کے گرد گھومتا ہے. جب تک یہ کیفیت آپ کی نہیں پیدا ہوتی نا، اور جب تک آپ اس نقطے پہ غور نہیں کرتے اور اس کی طرف نہیں آتے، تو سب باتیں صرف باتیں رہ جائیں گی. جاہدوا فی اللہ حق جہادی. اب آپ دیکھیے کس طرح آپ سب کے ساتھ ریلیٹ کریں گے. اب آپ اس کو بیچ میں رکھ لیجئے اور چاروں طرف دیکھیے کہ کیا کیا آتا ہے. نمبر 1، ما قدر اللہ حق قدرہ. اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اللہ کی قدر پہچاننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ جاہدوا فی اللہ حق جہادی ہی کرنا پڑتا ہے. آرام سے بیٹھے اللہ کی قدر نہیں ہوتی. جو اللہ کی معرفت اختیار کر لیتا ہے، جو اللہ کو پہچان جاتا ہے، وہ چین سے بیٹھ سکتا ہے، وہ چین سے سو سکتا ہے. اس کے اندر تو ایک ایسی بے چینی اٹھے گی کہ وہ لازمی طور پر جاہدوا فی اللہ کا کام شروع کر دے گا. تو اس کو پانے کے لیے بھی، اللہ کی قدر پہچاننے کے لیے بھی اپنے نفس کے ساتھ ایک جہاد کرنا پڑے گا، اور پھر اس کو قائم رکھنے کے لیے بھی آپ کو مسلسل ایفرٹ کرنی پڑے گی. یہ نہیں کہ ایک دفعہ آپ نے اللہ کو پہچان لیا، معرفت ہوگی، آپ نے کہیں غور و فکر کر لیا اور بس اس کے بعد کام ختم. اور جب اللہ کو پہچاننے کے لیے بھی آپ کو آنکھ کھولنی پڑے گی، دماغ کی کھڑکیاں کھولنی پڑیں گی، مشقتیں برداشت کرنی پڑیں گی. آپ کو پتہ ہے کہ کچھ چیزیں انسان ویسے نہیں دیکھتا ہے کہ جھٹکا لگتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہاں، زیادہ الرٹ ہوتے ہیں نا. جب ایک جھٹکا پڑتا ہے، جب ایک مشقت آتی ہے تو اس سے کچھ نکل آتا ہے. زمین ہلتی ہے تو کچھ نکلتا ہے، اس سے بہت کچھ نکلتا ہے. تو انسانی زندگیوں میں بھی جب مشقتیں آتی ہیں، جب تکلیفیں آتی ہیں، یعنی آپ ویسے نہیں پہچان رہے تھے، زندگی میں کوئی صدمہ آ گیا تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو وہ اپنی غلطیاں نظر آنے لگتی ہیں، وہ باتیں سمجھ آنے لگتی ہیں جو پہلے نہیں آتی تھی، جس کے لیے لمبے لمبے لیکچر بھی کافی نہیں تھے. ایک جھٹکا سب کچھ سکھا دیتا ہے. تو اسی طرح اللہ کی معرفت کے لیے بھی کیا ہوتا ہے؟ سخت مشقت چاہیے ہوتی ہے. دنیا کی اٹریکشنز اور دنیا کی جو نظر آنے والی خوبصورت چیزیں ہیں، ان سے پیچھے ہٹ کے، ان پہ صبر کر کے، قناعت کر کے انسان کو اصل تک پہنچنا پڑتا ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں، زندگی میں جو صدمے آتے ہیں، جو چیلنجز ہوتے ہیں، وہ آپ کو جگاتے ہیں، اور ان چیلنجز پر قابو پا کے ان کو مفید اور کارآمد بنانا جو ہے، اس کا نام کیا ہے؟ جہاد ہے. یہی جہاد ہے نا. چیلنجز کو قبول کرنا، چیلنجز کے ساتھ جینا، پھر چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی جرأت اپنے اندر پیدا کرنا، پھر صبر اور استقامت سے کام لینا، اور پھر ایسے مواقع پر ہمیشہ مثبت سوچ کے ساتھ اللہ کا دامن تھامے رکھنا. اچھا، اس کے بعد آپ آگے دیکھیے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. چنے ہوئے لوگوں کی بات، چنے ہوئے لوگوں کی بات. کون چنا جاتا ہے؟ چنے ہوئے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ پیغمبر چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا. تو سب سے زیادہ آزمائشیں کس پہ آتی ہیں؟ اور پھر اس کے بعد جو ان سے قریب تر ہوں. ایسا ہی ہے نا. وہ کس سے گزرتے ہیں چنے ہوئے لوگ؟ آرام سے، آسائشوں سے، عیش و عشرت سے، آزمائشوں سے. چنے ہوئے لوگ آزمائشوں سے گزرتے ہیں. بہت سارے لوگ آزمائشوں میں مایوس اور بددل ہونے لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں شاید اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، شیطان ان کی سوچ الٹی کر دیتا ہے، لہٰذا وہ اپنے اس آزمائش سے کوئی صحیح کام نہیں لیتے، کوئی صحیح رستہ نہیں اختیار کرتے، فائدہ نہیں اٹھاتے، اور اس آزمائش کے وقت ثابت قدم نہ رہ کر پھر کیا کرتے ہیں؟ کام کا حوصلہ نہیں اپنے اندر پاتے، ٹھپ کر دیتے ہیں کام. یعنی بہت سے لوگ جب تک حالات سازگار ہوں تو کیا کرتے ہیں؟ کام کرتے رہتے ہیں. یعنی اگر گرمی نہیں ہو تو آتے رہتے ہیں، جس دن گرمی ہو تو آنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ کیا ہے کہ جب تک آسانی کا دین ہے کریں گے، اگر غزوہ تبوک آ گیا تو نہیں جائیں گے. خیر اس کی اور اس کی کیا مثال، میں تو صرف ایک مثال سے بات سمجھا رہی. اللہ چن لیتا ہے. اب آپ کہ مجھے کیوں نہیں چنا، میں کیوں نہیں چنے ہوئے لوگوں میں سے؟ اللہ کو پتا ہے آپ نے کتنا بوجھ اٹھانا ہے. اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ ڈال کے دیکھتا رہتا ہے. کسی کام کا ہے بالکل ایسے، جس پہلے بھی ایک دم مثال دی تھی نا کہ آپ مٹی کا برتن بھی خریدنے جائیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو ٹھوکر لگا کے دیکھتے ہیں کہ کچا ہے کہ پکا ہے، کام کا ہے کہ نہیں. اور اگر کچا نکلے تو کیا کرتے ہیں؟ پیسے دے کے خرید لاتے ہیں. کیوں چھوڑتے ہیں؟
یہ میرے کام کا نہیں، یہ میرے کام کا نہیں. اللہ بھی ٹھوکریں لگا لگا کے بندوں کو دیکھتا رہتا ہے. جو تکلیف آنے پر بھی جمع رہتا ہے، اللہ اس کو اپنے کام کا بنا لیتا ہے. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، کب کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو یہ خطاب کب ملا تھا؟ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اب میں نے تجھے اپنے کام کا بنا لیا، اب ہے تو میرے کام کا، اس سے پہلے کام کا نہیں تھا. تو حق کا جہادی کون کرے گا؟ جو بیکار شخص ہوگا، جو کام کا نہیں ہوگا، وہ حق کا جہادی کرے گا، کبھی بھی نہیں، وہ نہیں کر سکتا. مرضی کے خلاف، طبیعت کے خلاف، خواہشات کے خلاف، ناگوار صورتحال پیش آنے کے بعد پھر جمے رہنا، اللہ کا رستہ نہ چھوڑنا، یہ کیا ہے؟ حق کا جہادی ہی. بعض لوگ نا حق کا جہادی کا مطلب یہ سمجھتا بڑے بڑے کام کرنا، بہت زیادہ کام کرنا اور معلوم نہیں کیا کیا مار کے لگا. نہیں، حق کا جہادی کیا ہے؟ مشکل سے مشکل میں خواہ آپ جیسے ایک قطرہ پانی کا سیپ میں چلا جائے تو کیا بنتا ہے؟ اتنی جیل برداشت کی اس نے، اتنی تکلیف اٹھائی اور نکلا کیا؟ ایک موتی بن کے نکلا، جو کوئی اور پانی کا قطرہ نہیں بنتا. تو کچھ لوگ سیپ میں جانے کو بالکل تیار نہیں، وہ اتنے سال نظر ہی نہیں آئیں گے، گم ہو جائیں، سین سے ہٹ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا. اب آپ دیکھیں جتنے بھی پیغمبر ہیں ان سب کے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے کس طرح ان کی زندگی گزری، پھر چن لیا اللہ نے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، سب پیغمبروں کی یہی سنت ہے. آج کے دور میں اگر آپ حق کا جہادی کرنا چاہتے ہیں اور آپ کہیں کہ نہ 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 مجھ پہ کوئی تکلیف نہ آئے، میری مرضی کے خلاف کوئی چیز نہ ہو، اور پھر میں سکون سے کام کروں، وہ کہاں ہے دنیا میں ایسی جگہ جہاں آپ سکون سے کام کریں گے اور آپ اس کام کو کہیں گے حق کا جہادی؟ یہ غلط کانسیپٹ ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر، یہ سب کس چیز کا تقاضا کرتے ہیں؟ یہ سب بھی کب آپ کر سکتے ہیں؟ رکوع، سجدے، عبادت، نیکی کے کام کب کر سکتے ہیں؟ جب آپ کے اندر حق کا جہادی ہی کا اسٹیمنا ہو. یہ سب بھی کیا جہاد اصل میں کیا ہے؟ جوہد سے، اٹموسٹ اسٹرگل، فعال کے وزن پر مبالغہ ہے، بہت زیادہ کوشش، بہت زیادہ کوشش. جہاد کے تو لفظ میں ہی بہت زیادہ کوشش ہے، ورنہ جوہد بھی کوشش کو کہتے ہیں. کبھی آپ نے غور کیا کہ جوہد کی بجائے جہاد کیوں استعمال ہوتا ہے؟ وسیع پیمانے پہ یا بڑی یا زیادہ کوشش کے لیے لفظ جہاد استعمال ہوتا ہے، آخری دم تک کی کوشش. اور اس کے ساتھ اگر لگ جائے حق، اس جہاد کا بھی حق، تو پھر آپ خود سوچئے کہ اس کے اندر کیا چیزیں شامل ہو جائیں گی. اب آپ دیکھیے ان ساری عبادات کے لیے کیا چاہیے؟ اٹموسٹ اسٹرگل، ورنہ آپ یہ نہ رکوع کر پائیں گے، نہ سجدے اور نہ عبادت. صحیح سجدہ کریں مشقت لگتی ہے کہ نہیں؟ صحیح پاؤں پہ بیٹھے مشقت لگتی ہے کہ نہیں؟ سمپل چیزوں میں بھی آپ دیکھیں، صرف آپ نے ایک صحیح طریقے پر کام کرنا ہے، اس طریقے پر بھی. ورنہ کیا آپ بے خیالی میں نماز پڑھیں، جدھر پاؤں آتا ہے رکھ دیں، جدھر سجدہ جیسا تیسا ہوتا ہے کر لیں، آرام فرمائیں، نیچے لیٹ کے رکوع کریں، ذرا سا ایسے ہلکا سا جھک کے، کوئی مشقت نہیں. جو کام بھی آپ صحیح طریقے پہ کرنے لگیں گے اس میں مشقت پڑے گی آپ کو. اگر آپ اول وقت نمازیں ہی شروع کر دیں، مشقت پڑے گی کہ نہیں؟ پڑے گی مشقت، کام چھوڑنے پڑیں گے آپ کو. وفعل الخیر، اور اس میں خیر میں خیرات بھی، صدقہ بھی اور نیکی کے سارے کام آ جاتے ہیں، جامع سی آتے ہیں. کوئی نیکی کا کام تھکے بغیر، محنت کیے بغیر، قربانی کے بغیر، کچھ خرچ کیے بغیر ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں میں کام تو بہت کرنا چاہتی ہوں مگر خبردار جو میرے راستے میں کوئی مشکل آئی، ایسے نہیں میں کام کر سکتی اگر مشکلیں آئیں تو. یہ کوئی طریقہ ہے کام کرنے کا؟ تو پھر آپ کام کے قابل نہیں. جو چیلنج قبول نہ کر سکے وہ کوئی کام نہیں کر سکتا. تو وفعل الخیر، آپ صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں تو جوہد کہاں کرنی پڑے گی صدقہ خیرات میں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ صرف وہ 1000 میل پہ جا کے کچھ دے کے آنا اس حق کا جہادی، یہی سمجھتے ہیں نا. جب تک صبر نہ ہو انسان کے اندر، وہ بیسک جوہر اور کوالٹی، صبر، برداشت، طوفان گزر جائے اور وہ آہ نہ کرے، طوفان گزرے اس کے اوپر سے اور وہ شور نہ مچائے. کیونکہ اگر طوفان نے بھی شور مچایا اور آپ بھی شور مچا رہے ہیں مقابلے پر، تو پھر صبر کہاں گیا آپ کا؟ حق کا جہادی کہاں سے ہوا؟ نہیں ہوا.
وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم. حق کا جہادی کیسے ہوتا ہے؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا. کیا کیا کیا؟ آگ میں جانا گوارا کر لیا، آگ میں جلنا گوارا کر لیا. کوئی لڑائی جھگڑا کیا تھا انہوں نے وہاں کھڑے ہو کے؟ ہاں، جب وہ پھینکے جا رہے تھے تو کیا کیا تھا انہوں نے؟ اور کچھ نہیں تو برا بھلا ہی کہنا شروع کر دیتے لوگوں کو، کہ دو چار لگا دیتے ادھر ادھر دو چار کو، کہ مجھے پھینک تو رہی ہیں، میں جاتے جاتے ان کو بھی مزہ چکھا کے جاؤں. نہیں، ہم سب کچھ کر لیتے پھر ہم کہتے ہیں صبر کر رہے ہیں. معلوم نہیں وہ کس چیز کا نام ہے پھر صبر. جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے نا اس کے اندر صبر آتا ہے. صبر کس کے اندر آتا ہے؟ جو اللہ سے اجر کا طالب ہوتا ہے، بندوں سے اجر چاہنے والے، بندوں سے اپریسیشن مانگنے والے، بندوں کی طرف دیکھنے والے، بندوں کی مدد کے طلبگار صبر نہیں کر سکتے. کیونکہ بندے تو کمزور ہیں، بندے تو کبھی ہوں گے اور کبھی نہیں ملیں گے آپ کو. صبر کیسے کریں گے پھر آپ؟ لیکن وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ہی کی کوالٹی ہو تو صبر ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیے هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اس کام کے لیے بھی کیا چاہیے آپ کو؟ تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، سارے انسانوں تک میسج پہنچانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ حق کا جہاد ہی کرنا ہوگا. تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ساری دنیا تک میسج لے کے جانا ہے آپ کو. پھر اس کے بعد فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ. یہ کیا تقاضا کرتا ہے؟ اقیم الصلاۃ تقاضا کیا کرتی ہے؟ حق کا جہادی ہی کا. آتوا الزکات حق کا جہادی. واعتصموا باللہ حق کا جہادی. هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر. یہ ہے جزا. جو یہ کرے گا حق کا جہاد ہی، اس کے لیے خوشخبری ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم ولینصرن اللہ من ینصرہ. جو یہ کام کرے گا اللہ اس کا مددگار ہوگا. اللہ کا کام کیے بغیر اللہ کی مدد نہیں آتی. پھر سنیے ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ان الله سميع بصير. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم والى الله ترجع الامور. يا ايها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. آپ کو کچھ آپ ہی کی بہنوں کی کوششیں بتانا چاہتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کچھ عمل کے راستے ملیں. یہ راولپنڈی میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے مسریال روڈ. تو وہاں پر بچیاں ہیں کچھ، اور انہوں نے برانچ کھولی ہے 8 بیچ سے. انہوں نے پڑھا تھا اسلام آباد سے، اور ایک بالکل ڈفرینٹ طریقے پر انہوں نے کام شروع کیا. انہوں نے جن لوگوں کو پڑھایا ان میں ایک افغان لڑکی بھی شامل تھی جو جھگیوں میں رہتے تھے لوگ. تو پڑھنے کے بعد اس بچی نے پھر آگے سکھانا شروع کیا، اور اس کے لیے باقاعدہ ان کے گھر کے ساتھ، یعنی جھونپڑی میں رہتے تھے وہ، تو جھونپڑی کے ساتھ ایک اور جھونپڑی تعمیر کی گئی جو ان سب لوگوں نے خود مل کے تعمیر کی اپنی مدد آپ کے تحت. تو انہوں نے لکھا ہے رمضان سے باقاعدہ نئی جھونپڑی میں کلاسز کا آغاز ہوا،
یہ جھونپڑی میں نے خود بھی جا کے دیکھی تھی. وہ لوگ جو کہ قرآن سے بالکل ناآشنا تھے اب ان کا پہلا پارہ مکمل ہونے کو ہے. ٹوٹلی illiterate پیپل. اور اب یہ سب عمل کے جذبے سے سرشار ہیں. جب سے نیٹ پہ کلاس برانچ میں ہو رہی ہے اب وہ سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. جھونپڑی کے اندر بھی پینٹ کیا اور باقی گلی کی دیواروں پر بھی. وہ سڑک جو کیچڑ سے بھری رہتی تھی وہاں پر مٹی اور اینٹیں اٹھا کر خود نالی بنائی. اور ان کا کام دیکھ کر باقی سب محلے کے گھر اور جھونپڑی والوں کو بھی احساس ہوا. انہوں نے بھی اپنا گھر صاف رکھنا شروع کر دیا. اب روزانہ ایک دن جھونپڑی کے اسٹوڈنٹس کی گلی کی صفائی کی ڈیوٹی ہوتی ہے اور دوسرے دن برانچ کی اسٹوڈنٹس کی، یعنی برانچ بھی ہے قریب میں اور جھونپڑی کی کلاسز الگ ہیں. تو ایک دن برانچ کے لوگ گلی صاف کرتے ہیں اور ایک دن جھونپڑی کے لوگ. یہ وہی لوگ تھے جن کے ہاتھوں میں پہلے کوڑے کے کاغذ ہوا کرتے. آپ نے دیکھا ہوگا افغان بچوں کو کوڑا چنتے ہوئے نا، ہر وقت کاغذ چن چن کے ڈھیر بھرتے اور بیچ کے تو اس سے کام چلاتے تھے. اب ان کے ہاتھوں میں کتاب آ گئی ہے جس کی چمک ان کے چہروں سے عیاں ہے. اسی علاقے میں کافی تعداد میں مزید جھونپڑیاں ہیں جنہیں اوڈ برادری کہا جاتا ہے. یہاں جا کر وزٹ کیا تو پتا چلا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی نہیں جانتے. جب وہاں گئے تو وہاں ایک بزرگ نے کہا شکر ہے ہماری جھونپڑی میں بھی کوئی اللہ کا نام لینے والا آیا. انہیں نماز قرآن سے کچھ بھی واقفیت نہیں. اب وہاں پر بھی ایک الگ جھونپڑی کلاس بنانے کا ارادہ ہے. فی الحال ایک اسٹوڈنٹ نے اپنے گھر کا کمرہ دیا ہے، وہاں ان کی کلاسز شروع ہو چکی ہیں. اوڈ برادری کی کلاسز شروع ہو چکی ہیں. پہلا درس کے بعد وہ لوگ بہت خوش تھے. 20 کے قریب لوگ ہیں. اسی علاقے کے ایک اسٹوڈنٹ کے گھر کے پاس بھی کچھ اور اوڈ برادری ہے، سیکنڈ بیچ کے کچھ لوگوں کے پاس. ان کی جھونپڑی میں جا کر روزانہ 3 سے 4 بجے تک وہ ان کی کلاس لیتے ہیں. یعنی سیکنڈ بیچ کے لوگ جو ابھی اس وقت پڑھ رہے ہیں وہاں شام کا 1 گھنٹہ انہوں نے فکس کیا ہوا ہے اور اوڈ برادری کے پاس جا کے کلاس لیتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں اللہ کا نام بھی لینا نہیں آتا. کوئی مر جاتا تو کفن غسل بھی نہیں آتا. ایک اور اسٹوڈنٹ کے گھر کے قریب کچی بستی ہے، وہاں پر بھی باقاعدہ جھونپڑی بنا کر کام کا آغاز کیا جائے گا. سیکنڈ بیچ جس کا 14واں پارہ چل رہا ہے اب سب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. 3 سے 4 بجے تک کا ٹائم سب نے فکس کر لیا ہے. وہ باقاعدہ جھونپڑی میں پڑھانے جاتے ہیں. وہاں قریب ایک نابینا خاتون کا گھر ہے. ان کے گھر کے بے حد مسائل تھے. ایک لڑکی نے ان کے گھر جا کر پڑھانا شروع کیا. ان کے گھر میں کافی سکون ہوا. اب سب لوگوں نے عہد کیا ہے کہ اپنے گھر کے ایک فرد کو قرآن ترجمے سے شروع کرائیں گی. ساتھ ہی ہفتہ وار اپنے اپنے گاؤں میں جا کر درس کی پلاننگ بھی کر لی ہے. وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ پوری کالونی روشن ہو رہی ہے. کچھ کام دارالامان میں شروع کرنا ہے. ہماری ایک وکیل اسٹوڈنٹ نے مجسٹریٹ سے اجازت لی ہے اور وہاں کو وزٹ کر کے باقاعدہ پروگرام بھی بنانا ہے انشاءاللہ. ایک اور اسٹوڈنٹ نے کسی اکیڈمی میں باقاعدہ کلاسز شروع کی ہیں. ایک بات کہنا چاہوں گی کہ سب لوگ منتظر ہیں. کمی ہمارے اندر ہے. تڑپ سچی ہو تو اللہ تعالیٰ قدم قدم پہ نیکیاں دکھاتا ہے. جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں خواہ پڑھ چکے ہیں یا پڑھ رہے ہیں سب کے سب اپنے مشن میں اس طرح مگن ہیں کہ ان کی یہ سرشاری ان کے کام میں نظر آتی ہے. اٹھو اے مسلمانوں کے وقت رخصت قریب ہے. کچھ کر جاؤ اپنے عزائم کو پختہ تر کر لو. اٹھو اے مسلمانوں دین کے خدمتگار بن جاؤ اور اپنی زندگی کا ہر لمحہ اس رب کو راضی کر لو. انہی میں سے کسی اور نے یہ خط لکھا تھا کہ پچھلے دنوں ہم نے ایک حدیث پڑھی کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا بھی صدقہ ہے. اس حدیث پر مختلف لڑکیوں نے مختلف طریقے سے عمل کیا. ایک لڑکی نے کہا باجی بارش ہو رہی تھی، میرے سر پہ پانی کی دچکی تھی. ایک بوڑھا آدمی نماز پڑھنے جا رہا تھا. راستے میں بہت کیچڑ تھا. میں نے پانی کا برتن نیچے رکھا اور ان کو کیچڑ سے بچا کر دوسری جگہ جو صاف ستھری تھی وہاں تک ان کو لے گئی. اس کے بعد انہوں نے مجھے بہت دعا دی. دوسری لڑکی نے کہا بارش کا موسم تھا، بہت کیچڑ تھا، سب لوگوں کو راستے سے گزرنے میں مشکل ہو رہی تھی. میں بارش ہی میں گئی، دوسری جگہ سے مٹی لائی اور اس راستے کو ٹھیک کیا. اس کے بعد اس جگہ سے سب لوگ آسانی سے گزر رہے تھے. ایک اور لڑکی نے کہا میں اپنے گھر کی صفائی تو کرتی ہوں لیکن محلے میں جہاں کہیں کاغذ یا گندگی نظر آتی ہے میں وہاں سے فوراً اٹھاتی ہوں. یہ لڑکی سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والی تھی. پورا محلہ اس سے تنگ تھا. استاذہ کا لیکچر غصہ جانے دو سننے کے بعد یہ لڑکی نہ صرف یہ کہ خود نہیں لڑتی بلکہ دوسروں کو بھی لڑنے سے روک دیتی ہے. یہ اس علاقے کے وہ لوگ ہیں جو ہر وقت آپس میں لڑتے تھے. پانی بھرنے کی جگہ پر ہر وقت لوگوں کا جھگڑا ہوتا، لیکن اب سب اپنی اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں. اگر کوئی شاگرد بیمار ہو جائے تو اس کی طبیعت پوچھنے گھر جاتے ہیں. پچھلے دنوں بسنت تھی. جھوپڑی کے اسٹوڈنٹس نے خود پمفلٹ وغیرہ فوٹو اسٹیٹ کرائے، بارش میں گئے لوگوں کو دیے اور ایسے دروازوں پہ بھی دستک دی گئی جہاں پہلے کبھی کوئی نہیں گیا تاکہ ان کا بھی شعور بیدار کیا جائے. ان لوگوں کے بارے میں عموماً لوگ یہ کہتے تھے کہ ان کو پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ کبھی نہیں بدلیں گے. لیکن اللہ کی مدد شامل ہو تو ناممکن کام بھی ممکن ہو جاتا ہے. ہر کام کے لیے مسلسل محنت کرنی پڑتی ہے. شاگردوں کی غلطیوں پر بھی صبر کرنا پڑتا ہے.
ہم سب کو بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے لیے کچھ کریں، کیونکہ دوسروں کا کرنا تو انہی کو فائدہ دے گا، ہمیں نہیں. اللہ ہم سب کی مدد فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.